السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وتر کی نماز کا جو مکمل صحیح طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو بتائیں گے نا انشاءاللہ۔ جب آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا آپ کہیے گا اللہ اکبر، اتنا آسان طریقہ حضرت آپ نے بتا دیا، اس سے پہلے مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ آپ جب ویڈیو دیکھنے لگو گے نا تو آپ کو شوق ہوگا نماز سیکھنے کا۔ اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا بالکل آسان سادہ فہم الفاظ میں، اور کس طریقے سے وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھا کر کے آپ کو یاد کرا کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا ویڈیو، مزہ آنے والا ہے۔ اور نماز تو زندگی ادھوری ہے نماز کے بنا، نماز نہیں تو پھر زندگی کیسی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نماز کے بنا مسلمان کیسا؟ مسلمان ہے تو نماز ضروری ہے، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کے آپ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وتر کی نماز میں نیت، اور نیت دل کے دار و مدار کا نام ہے۔ لیکن دل میں جب تک ارادہ نہیں کسی بھی عمل کا تو کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، للہیت کے لیے آپ نماز پڑھا کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے مجھے نمازی کہیں گے، پرہیزگار نہیں۔ کبھی بھی یہ ارادہ آئے نا دل میں، فوراً نکال دو اس کو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور اس کے بعد جو نماز کے ثمرات آپ کو ملنے والے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ نماز کے جو بینیفٹس ہیں ملیں گے، لیکن نماز کے بینیفٹس کی نیت کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ نیت دیکھیے کیسے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ایسے کریں گے کیسے؟ نیت کی میں نے 3 رکعت، وتر کی 3 رکعت ہوتی ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی، واجب نماز ہے یہ، نماز وتر واجب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے آپ کو ہاتھ باندھ لینی ہے، ہاتھ جو ہے کان کی لو کے پاس تک لے جانا ہے، اس طریقے سے ہاتھ باندھ لینی ہے آپ کو، دیکھیے ناف کے پاس ہاتھ باندھ لینی ہے۔ اب جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ 2 بار 3 بار سن کر کے یاد کر لیجئے گا اس کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ جو ہے پہلی رکعت میں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بتا دیتا ہوں کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جو وتر کی نماز میں یہ سورتیں پڑھتے ہیں نا تو اس کی برکت سے اس کے دانت بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ وظیفہ ہو جاتا ہے ایک طریقے کا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اگر یہ تینوں یاد ہے تو پڑھیں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کو نظر آئے گا۔
تو جب آپ نے کوئی سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیے، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا ہے، سبحان رب العظیم نہیں پڑھنا ہے بھائی، سبحان ربی الرب العظیم نہیں، جیم سے نہیں، اور رب نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا ہے آپ کو رکوع میں 3 بار 5 بار 7 بار جتنا آپ کو دل کرے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی جو تسبیح ہے سن لیجئے، یاد کر لیجئے، بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں بھائی میرے، یاد رکھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے آپ کو، سبحان رب الاعلی نہیں پڑھنا ہے، سبحان رب الاعلی نہیں پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی الاعلی ایسے پڑھنا ہے آپ کو، آدھا ادھورا نہیں پڑھنا ہے۔ سجدے میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا تو پورے الفاظ کے ساتھ یاد کیجیے، آدھا ادھورا نہیں، تاکہ آپ کو اس کے پورے ثمرات ملے، پورے بینیفٹ آپ کو ملتے رہے۔ تو جب آپ سجدہ دونوں ادا کر لیں پھر اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب یہاں پہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھ کر کے رکوع میں وہی جیسے میں نے بتایا تسبیح ویسے پڑھیں گے، پھر سجدے میں وہی تسبیح پڑھ کر کے آپ جو ہے 2 رکعت جو پورا ہو گیا تو آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، التحیات تشہد میں بیٹھیں گے اور التحیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہہ کے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر کوئی سورت پڑھیے۔ سورت پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ دھیان دینا ہے آپ کو، خاص طور پہ یہاں پہ دھیان دینا ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد جو ہے نا اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر اس طریقے سے کہہ کے ہاتھ کو پھر سے باندھ لیجئے۔ اب جو ہے یہاں پہ آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اب دعائے قنوت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جنہیں یہ یاد نہیں ہے تو کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دعائے قنوت سنیے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو ورحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ تو اس طریقے سے آپ کو دعائے قنوت پڑھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں، اور پھر سجدہ دونوں سجدہ ادا کرنے کے بعد جب آخری قاعدے میں آپ بیٹھے التحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پیچھے بتا دیتا ہوں کہ دعائے قنوت جن کو یہ یاد نہیں ہے نا تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ پڑھ سکتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ دعا اس کو یاد نہ ہو، اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے، جب تک یاد نہ ہو تو وہ پڑھیں، پھر جب یہ یاد ہو جائے تو پھر یہی دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ تو دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر آپ دونوں طرف سلام پھر دیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کیا کریں، کچھ دیر بیٹھ کر کے تسبیحات بھی پڑھ لیا کریں، دعا کر کے ہی مسجد سے جایا کریں۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔